یا رسول سلام علیک یا نبی۔ اب یہ انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ اہل سنت محرم میں کالے کپڑے پہن سکتے ہیں اور 10 محرم کو شیعہ کی محفل میں جا سکتے ہیں اور گھر میں علم لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے، نہ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، نہ ان کی محفل میں جا سکتے ہیں اور نہ علم لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ خود میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حضور کی حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک فرقہ نکلے گا، سب یخرجو، حدیث کے لفظ سے یخرجو فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ، آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، انہیں رافضی اور شیعہ کہا جائے گا، حضور نے فرمایا۔ یہ دوسرا نام ہے شیعوں کا، رافضی۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ میرے صحابیوں کی توہین کریں گے، میرے صحابیوں سے بغض رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے، ان کی بے ادبی اور توہین کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا فلا تجالسوہم، نہ ان کی محفلوں میں جانا، ولا تؤاکلوہم، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، ولا تشاربوہم، نہ ان کے ساتھ پینا، ولا تناکحوہم، نہ انہیں رشتے دینا نہ ان سے رشتے لینا، ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، وہ مر جائیں تو ان پہ جنازے نہ پڑھنا، اور وہ اتنے ناپاک ہیں اور اتنے گندے اللہ کی نظر میں کہ کھڑے ہو تو ان کی سنگت میں نماز بھی نہ پڑھنا، نماز بھی نہ پڑھنا۔ یہ میرے بیگ میں فتویٰ موجود ہے، بیگ میں ایک میں ثبوت کے طور پہ میں نے رکھا ہے کہ چکوال کے قریب گاؤں ہے روپوان، اس علاقے میں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1935 میں کوئی جنازہ پڑھانے گئے تھے، آپ نے وہاں جنازہ پڑھایا تو کسی نے بتا دیا کہ یہاں پیچھے ایک رافضی بھی کھڑا تھا، شیعہ کھڑا تھا جنازے میں۔ جب جنازہ پڑھا چکے اب بندے صفے توڑ کے جانے لگے تھے، پیر صاحب نے فرمایا لوگوں کو واپس بلاؤ اور لوگوں کو کہو صفے پھر بنائیں، کیونکہ ہم سے حضور کی حدیث کے خلاف عمل ہو گیا۔ آقا نے فرمایا تھا شیعہ کی سنگت میں بھی نماز نہ پڑھنا، اور ہم نے غلطی سے پڑھ لی ہے کہ رافضی کھڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو بلاؤ صفے پھر بنائیں، میر علی شاہ جنازہ پھر پڑھائے گا۔ آپ کے تو ادھر پہلو میں اللہ کا ولی رہتا ہے جنہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ، وہ ان لوگوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ مجھے میرے چچا جان ساتھ تھے، وہ فرماتے ہیں کلر کہار میں غالباً پیر صاحب مسجد سے نکلے تو ایک شیعہ نے نا آپ کی جوتیاں اٹھا کے آگے رکھ دی، تو حضور خواجہ قمر الدین سیالوی تڑپ اٹھے، فرمانے لگے میری جوتیاں دھو کے لیا اور اس خنزیر نے ناپاک کر دی، میری جوتی کو ہاتھ لگ جائے تو پیر سیال اتنے غیور اللہ کے ولی فرمایا جو صحابہ کو بھونکتے ہیں اور صحابہ پہ منہ کھولتے ہیں، اس کا ہاتھ بھی لگ جائے تو پیر سیال کی جوتی ناپاک ہو جاتی ہے۔ کہ انہیں دلوایا آپ نے۔ تو یہ چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں، عقیدہ اور ایمان یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے راستے پہ چلو، جس چیز سے حضور نے روکا اس سے رک جاؤ، جس پہ حکم دیا اس پہ چلو۔ اللہ میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے۔